اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كمثل الذين من قبلهم، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے. قریباً ذاقوا وبال امرهم، ان قریبی چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، جیسا کہ مثال شیطان کی. اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر. فلما کفر، پس جب انسان نے کفر کر دیا. قال انی بریء منک، تو شیطان نے کہا بے شک میں بیزار ہوں تجھ سے. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. فکان عاقبتہما، پس انجام ان دونوں کا یہ ہوا کہ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہو گئے اس میں. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحشر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 15، 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ نے منافقین کا تذکرہ سنا کہ منافقین یہودیوں سے کہنے لگے، بالخصوص بنو نذیر سے، کہ تم ڈٹ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکو، مقابلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کے ان کو تیار کر رہے تھے، یہ اتنے دلیر نہیں ہیں کہ ان کا ساتھ دیں. اگر ان کو نکالا گیا تو یہ نہ نکلیں گے، اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو نہیں لڑائی کریں گے، اگر کہیں مجبوراً جانا پڑ گیا تو بھاگ جائیں گے. کیونکہ یہ پس پشت چھپ چھپ کر وار کرنے والے ہیں،
یہ میدان میں آ کے لڑنے والے نہیں ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ چھپ چھپ کر وار کرنے والے ہیں، دیوار کی پچھلی طرف سے حملہ کرنے والے ہیں، سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ان میں شکت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپس کے اندر بھی یہ بڑے لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بظاہر اکٹھے نظر آ رہے ہیں لیکن دل ان کے بڑے جدا ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال بیان فرمائی ہے اور دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ پہلی مثال غزوہ بدر کو بیان کیا، بدر کے اندر کفار کیسے جوش کے ساتھ آئے تھے اور شیطان بھی ساتھ تھپکیاں دے رہا تھا کہ جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی مدد کروں گا، جاؤ جاؤ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم ساتھ ہیں تمہارے۔ اور جب اللہ رب العزت کی مدد آئی اور آسمان سے فرشتے اترے تو شیطان تو بھاگا وہاں سے۔ ابو جہل نے کہا بھی خیر تو ہے بھائی، تم نے بڑے وعدے کیے تھے۔ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آیا جو تجھے نظر نہیں آ رہا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہا، میں تو بس گیا تو وہ بھاگ گیا۔ اللہ فرماتے بالکل یہ بھی اسی طرح تیار کریں گے، ڈٹ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے آج کل بڑے نعرے لگتے ہیں۔ فرمایا اکثر ایسے نعرے لگانے والے وقت پہ بھاگ ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال بالکل اس کی طرح ہے، جس نے قدم بڑھوایا ابو جہل سے، ابو جہل آ کے کوٹ کھا کے چلا گیا اور اس کے خود قتل ہو گیا، 70 سردار مارے گئے اور وہ پیچھے سے شیطان بھاگ گیا۔ فرمایا یہ منافقین کی مثال بالکل یہی ہے۔ یا دوسری مثال، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، گناہ کرواتا ہے، کفر کرواتا ہے، دیگر جرائم کرواتا ہے اور انسان اس کے بہکاوے میں آ کے یہ کر لیتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے بس میرا تو یہاں تک ہی کام تھا، وہ تو ہو گیا، اب آگے تو جان اور تیرا اللہ جانے بھگت لینا خود ہی۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی مثال ہے، یہ ان کو تیار تو کر رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وقت آنے پر یہ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ ایسے دوستوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمایا کمثل الذین من قبلہم، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو اس سے قبل گزرے، قریباً دور کی بات نہیں، بالکل قریب، ماضی قریب کی بات ہے، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے چکھ لیا وبال اپنے کام کا۔ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے بدر والا مراد ہے، کس طرح بدر کے اندر وہ آئے اور جناب اکڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے آنے کو بیان فرماتا ہے کہ بطرم ورعاء الناس، او اکڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جناب دیکھو اب کرتے کیا ہے، ہم مسلمانوں کا بیج ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ او بڑے جھومتے ہوئے آئے اور گنگناتے ہوئے آئے اور آ کر مار کھا کے گئے، 70 مارے گئے اور 70 پکڑے گئے۔ فرمایا بالکل ان کی یہی مثال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے بھی ان کو کہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ نے انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فلما طرأت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب آگے سے دیکھا تو پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے شیطان۔ فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے۔ یا دوسری مثال مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدر والے بھی ہیں، اور دوسرا جو یہودیوں کا تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع، وہ بھی مراد ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے گڑبڑ کی تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اب یہ بنو نذیر گڑبڑ کر رہے ہیں منافقین کے بہکاوے میں آ کر، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر ان کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑا۔ فرمایا کہ ان سے عبرت حاصل کرو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ قبیلہ نہ ٹھہر سکا، تم بھی نہ ٹھہر سکو گے، اس لیے منافقین کی باتوں میں نہ آؤ اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کبھی نہ کرنا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لیا وبال اپنے کام کا، جو انہوں نے عمل کیا اس کا وبال اور اس کی سزا ان کو مل گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے اندر تو مار کھائی، بدر کے اندر جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ قتل ہوئے، باقی قیدی پکڑے گئے، لیکن آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کبھی چھوٹا عذاب اور بڑا عذاب تو بعد کے اندر ہے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ دنیا کی بھی ذلت
اور آخرت کی بھی ذلت۔ اس لیے بدر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اکٹھا کرو گڑھے میں۔ پھر آپ نے فرمایا ہم نے جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا پا لیا، تم بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو یہ عذاب آیا، وبال ان کا آیا، اور آخرت کے عذاب اور اس سے بہت بڑا ہے۔ دوسری مثال کمثل الشیطان، یا جیسے مثال شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان نے انسان سے کہا کفر کر، فلما کفر، پس جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا اب میں تجھ سے بیزار ہوں، اب تیرا میرا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو شیطان کس طرح برائی کی طرف لے گیا انسان کو، اور جب انسان نے اپنی آخرت برباد کر لی شیطان پیچھے ہٹ گیا۔ شیطان کا کام یہ، اور پہلے دن سے ازل سے اس نے یہ فیصلہ کیا۔ رب کے سامنے شیطان نے کہا فقال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں آدم کی ساری نسل کو برباد کر کے چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں، لأغوینہم، اغوا کروں گا ان کو، اے اللہ تیرے دربار سے ہٹاؤں گا ان کو اور ان کو اغوا کر کے چھوڑوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ میں دائیں بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کے ان کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالوں گا، اور اکثر ان میں سے بندے تو تیرے ہوں گے لیکن بات میری مانیں گے، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ ضد کے اندر یہ بے ایمان آیا اور اس نے رب کے سامنے کہا میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ لوگوں شیطان کی چال میں نہ آنا، وہ تو تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ دوزخ کے اندر بڑا لشکر ہو، وہ اکیلا نہ جہنم میں جلے، وہ تو اپنی پارٹی بڑی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے شیطان کی شر سے محفوظ فرمایا، ازلی دشمن اور اتنا خطرناک دشمن کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے لوگو شیطان تو تمہیں دیکھتا ہے، تم تو دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ وہاں سے حملہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، فرمایا جب بھی شیطان وسوسہ ڈالنے لگے، وہ شیطان کوئی بات ذہن میں ڈالنا لگے، کوئی برائی کا ارادہ دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے، تو تم کیا کہا کرو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ شیطان کے وسواس سے تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ نے اس موذی کی شر سے محفوظ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے بھی شیطان کے وسواس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے بندے جب تو میرا کلام پڑھنے لگے اللہ کی پناہ میں آ جایا کر شیطان مردود کے شر سے۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے میری حفاظت مانگ لو گے نا، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو سچے مومن ہیں اور رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والذین هم به مشرکون، شیطان تو ان لوگوں پر غلبہ پاتا ہے جو شیطان سے دوستیاں لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ان پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والے اور اس کی توحید کو ماننے والوں شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے شیطان کے ساتھ۔
فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا کہ شیطان نے انسان سے کہا کفر کر، فلما کفر، بس جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، تو کہا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، اب تیرا میرا کوئی تعلق۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی نقل کیا مفسرین نے۔ پہلی قوم میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، بڑا راہب۔ شیطان کی تو کئی چالیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس، ابلیس کس طرح لوگوں پہ تلبیس ڈالتا ہے اور کس طرح ان کو گمراہ کرنے کے لیے جال میں پھنساتا ہے۔ انہوں نے الگ الگ باب باندھے ہیں کہ علماء کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، عوام کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، شعراء کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، خطباء کو کس طرح، ہر ایک کے لیے الگ الگ انہوں نے، اور وہاں پہ بندہ وہ پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ واقعہ نکل ہے۔ تو یہ پہلے امتوں میں ایک راہب تھا، عبادت گزار، جو اپنے عبادت خانے میں رہتا اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ تو وہاں کی کسی لڑکی کو اس کو شیطان نے دبایا، جیسے کہتے ہیں نا جن آ گئے اس پر۔ تو اب اس کے برادری والے جو تھے یا اس کے بھائی یا والدین جو بھی تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب ظاہر بزرگ تو وہی ہے، تو اس کا علاج اسی کے پاس ہے۔ تو یہ اس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا میں اپنی عبادت سے فارغ ہوں۔ انہوں نے کہا منت کی، پاؤں پڑے، جو بھی تھا، بھائی آپ اس کا علاج کریں، ادھر ہی چھوڑ گئے اس کو۔ اب شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ پھر جناب وہ راہب جو تھا وہ پہلے تو اس سے بڑا اجتناب کرتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ اس کے قربت اختیار کرتا گیا، حتیٰ کہ اسے منہ کالا کر لیا۔ جب منہ کالا کیا تو وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اگلی ٹینشن شیطان نے ڈالی کہ اب ان کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دے اور کہہ دینا کہ مر گئی ہے اور میں نے دفنا دی ہے، بات ختم، ورنہ تو تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ اس نے قتل کر دیا اور گڑھا کھود کے اس کو ادھر دفن کر دیا۔ اچھا، اب ادھر جناب ادھر وسوسے ڈال رہا ہے کہ جاؤ پتہ کرو بہن کا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ جب آئے تو اس نے کہا تو مر گئی ہے۔ اب اس نے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ نہیں اس نے ماری ہے۔ اب جناب وہ کہتے نہیں ہم تو چیک کریں گے، کھودیں گے کہ وہ کس طرح مری ہے، قبر سے نکالیں گے اس کو۔ اب یہ بڑا پریشان، شیطان نے اس نے کہا کہ دیکھ اس لڑکی کو جو نا بیمار بھی میں نہیں کیا تھا، میں نے اس کو تیرے پاس بھیجا تھا، اب یہاں تک تو سارا کام میرا ہے، اب اگر جان کی امان چاہتا ہے تو آخری کام کر، مجھے ایک سجدہ کر لے، میں تجھے بچا بھی لوں گا۔ اب اس نے ڈر کے مارے ایک سجدہ کر لیا۔ جب سجدہ اس نے کیا تو شیطان ہنستا ہوا گیا، اس نے کہا بس میرا کام ختم ہو گیا، اب تو جان اور تیرا رب جانے، دیکھ تیری ساری زندگی کی عبادت کیسے برباد ہو گئی، کفر تک تجھے لے آیا، گناہ کرتے کرتے کفر تک پہنچا دیا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان سے کہا کفر کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کر دیا، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا جا اب تو جان اور تیرا رب جانے، میں تو تجھ سے بیزار ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس پر موت کے سکرات ہو اور موت کی حالت ہو تو لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو یعنی مرنے کے جو قریب ہوں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، نہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے طرح طرح کے بہانے سے کفر کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان کی روح تو نکل رہی ہے، اب اللہ نہ کرے تھوڑی سی گلے کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم کتنے جناب مشکل سے سانس لیتے ہیں اور تنگ پڑ جاتا ہے بندہ، جب روح کھینچی جا رہی ہوگی، یہ نزع کا عالم بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کی کیفیت بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور اس وقت انسان کوشش کرتا ہے ہاتھ پاؤں مارنے کی لیکن نہیں مار سکتا، شیطان اس وقت سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس کو کفر کی طرف ترغیب دیتا ہے اور شرک کی طرف بلاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اپنے اس مرنے والے بھائی کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ اسے ذہن میں آئے کہ میں تو یہ ماننے والا تھا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ اس کو یہ تلقین کرو کہیں اس کے یعنی منہ سے کلمہ کفر نہ نکل جائے اور کلمہ کفر پر اس میں خاتمہ نہ ہو جائے۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے۔
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تم سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کا کام ہے، مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ اللہ، اور پھر ایسے اعمال ہیں کہ جو انسان کرے تو شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے کہ وہ انسان کرے تو شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر کے اندر داخل ہو اللہ کا ذکر نہ کرے، گھر میں گیا اللہ کا ذکر نہیں کیا، کھانا شروع کیا اللہ کا ذکر نہیں کیا، شیطان خوش ہو کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج رات بھی ادھر ہی گزاریں گے، کھانا بھی ادھر ہی کھائیں گے، رات بھی ادھر ہی گزاریں گے، کھانا بھی ادھر گزاریں گے۔ اور جب بندہ جناب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ خود اللہ نے حکم دیا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ خود یہ کہ میں ان جنانی نے سلام کرا، ہمیں یہ شرم کھا دے ان کو میں سلام کرا، نہیں کرتے سلام گھر میں جاتے ہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گھر میں گیا شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کیا شیطان کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے دوران انہیں بسم اللہ یاد آئی تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو نبی پاک ہنس پڑے، یا رسول اللہ ہنسنے کی کیا بات ہوئی؟ اور میں ایسے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تھا، شیطان بھی ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا اس نے اللہ کا نام لیا، شیطان کو کہے شروع کیا، وہ بھاگ رہا ہے اور اس کی حالت میں دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کیسے ذلیل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کام جو ہم وہ کریں جن کے ساتھ شیطان خوش ہوتا ہے تو پھر شیطان تو ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا نا، فرمایا وہ کام نہ کرو جس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو چھینک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی انگڑائی لے جمائی لیتا ہے نا، آ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ جب آ کرتا ہے نا سست ہو کے، شیطان بڑا ہنستا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جاگ کے بیٹھا کریں، یہ شیطان خوش ہوتا ہے جب بندہ سست ہو جائے۔ مومن کا سستی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مومن کو تو چست رہنا چاہیے۔ فرمایا شیطان ہنستا ہے کہ دیکھو جناب یہ کس طرح سست ہو گئے، اور شیطان کے ٹھکانے گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں، واش روم میں لیٹرین میں جب جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ خبائث خبیث وہاں پہ ہوتے ہیں سارے۔ اور ہماری بھی عجیب ہی قوم ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ طہارت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نجاست سے شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو ہم نے دیکھا کہ گزر گئے کئی مہینے اور وہ نہایا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں غسل فرض بھی کیا یا نہیں کیا، یہ وقت بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑا بزرگ آدمی، وہ اللہ کے بندے، اس نے طہارت ہی حاصل نہیں کی، یہ کہاں پہنچ گیا؟ نجاست حاصل کرنے کے ساتھ تو انسان کو شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے، طہارت کے ساتھ رحمان کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، نجس رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، نجس رہنے والوں پہ تو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے شیطان وہاں بھی آتا ہے، اس لیے وہاں پر اللہم جنب الشیطان ہے، اللہ شیطان سے میری حفاظت فرما۔ تو شیاطین سے حفاظت، اور پھر جناب یہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یہ تو ہم کرتے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی سے شیطان بھاگتا ہے، یہ کام تو کرنے کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم اور طریقے اختیار کرتے ہیں، پھر لوٹے جاتے ہیں، دنیا میں عاملوں کے پاس پھرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر لوٹے جاتے، پھر جس کا جو جی چاہتا ہے اس طریقے سے ہمیں لوٹتا ہے۔ کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، تاکہ شیاطین سے ہماری حفاظت رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اللہ کے نام پہ دینے کی کوئی بات آ جائے شیطان کہتا ہے مت دے، سمجھ آئی؟ مت دے۔ پھر کہاں فرمایا ویأمرکم بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں میں تمہیں لگاتا ہے، وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، بے حیائی کے کاموں میں جتنا مرضی لگا دیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔
دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ کتنے کا بک کراتے ہیں وہ شادی ہال, سمجھ آئی, کتنے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں نا, ہزاروں نہیں لاکھوں. اور اسی دن جھگڑا ہوتا ہے مولوی کی فیس پہ. وہ جی 5,000 روپے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. کیوں؟ وہاں کے 5 لاکھ دے دیے, کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, سمجھ آئی. اور یہاں پہ کیوں ٹینشن ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر, سیدھے کام پہ وہ لگانے نہیں دیتا. اور اسی دن اگر کہا جائے کہ جناب مسجد کے اندر بھی آپ 1,000 روپے دے دیں, پورا 1,000 روپے ہے جی, فی الحال 500 تو گزارا کرو, خرچے اور بڑے ہو گئے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہی کچھ ہو رہا ہے. تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں کہتا ہے ادھر خرچ کر, ادھر خرچ کر, ادھر خرچ کر. تو ہم خود ہی وہ اعمال کرتے ہیں جو اعمال شیطان کو خوش کرنے والے ہوں. شیطان کا تسلط تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا, میری نصیحت سے, ہم اس کا دوست شیطان کو بنا دیتے ہیں اور اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا پکا اور گہرا دوست بن جاتا ہے. اور جب شیطان کسی پر مسلط ہو جائے پھر جو مرضی آئے اس سے کرو. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور ان اعمال کی طرف میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ہم پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے, اور ہمیں اس پہ عمل کریں, اور پھر شیاطین کے شر سے بچیں. عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم نے صرف دم درود کے لیے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے. یہی نتیجہ نکلا ہے کہ آج جناب شیاطین نے ہمیں ایسا گمراہ کر دیا ہے, اللہ کی کتاب سے من حیث القوم دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا کہ شیطان نے کہا انسان سے کفر کر, جب اس نے کفر کیا شیطان نے کہا انی بریء منک, اب میں تو اس سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے, اب تو جانو تیرا رب جان. اب ظاہر بات ہے شیطان اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا, اور اس نے پیچھے ہٹ جانا. اب انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں, یعنی گمراہ ہونے والا بھی اور گمراہ کرنے والا شیطان بھی, دونوں فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا, آگ کے اندر ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں بتایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا, جب اکٹھے ہوں گے نا دوزخ میں, شیطان کہے گا مجھے کیوں لام تان کرتے ہو, ایک تو اللہ کا سچا وعدہ تھا, ایک میرا جھوٹا وسوسہ تھا. تم نے اللہ کے سچے وعدوں کی طرف کوئی دھیان نہ کیا, میرے جھوٹے وسواس میں پیچھے پڑ گئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے لام تان نہ کرو, خود اپنے آپ کو لام تان کرو. اللہ فرماتے ہیں انجام کیا ہوگا؟ انہما فی النار خالدین فیہا, کہ دوزخ کے اندر اکٹھے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو قریب گزرے, انہوں نے چکھا وبال اپنے معاملے کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ, جیسا کہ مثال شیطان کی جب اس نے کہا انسان کے لیے کفر کر. فَلَمَّا كَفَرَ, بس جب اس نے کفر کیا, قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ, تو اس نے کہا بے شک میں بیزار ہوں تجھ سے, بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا, بس انجام کیا ہوا کہ وہ دونوں آگ میں اکٹھے ہمیشہ اس میں رہنے والے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. وآخر